الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے آیت نمبر 37 سے شروع کرنا ہے، اور کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ جو آیت 37 سے لے کر آیت 53 تک ہے، اس میں ہمارے سامنے ایک بڑا اللہ رب العالمین نے پیارا منظر رکھ دیا ہے، اور وہ منظر یہ ہے۔ پہلے تو ایک بات سمجھیں کہ قرآن مجید کا سمجھانے کے اسلوب، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، بڑے کمال کے ہیں۔ قرآن ایک منظر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور وہ منظر پیش آ کے رہے گا، وہ کوئی خیالی منظر نہیں ہے۔ اس منظر میں ہدایت کے بڑے پہلو ہیں، یعنی ہمیں یہ دکھا دیا گیا وہاں اس منظر میں کہ یہ ہیں دوزخ والے، کن اذیتوں میں یہ مبتلا ہیں، یہ ہیں جنت والے، ان کے انعامات دیکھیے۔ تو ذرا سا ان چیزوں، یہ ہماری ہدایت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اس کا انجام بتا دیا جائے کہ جو ہدایت یافتہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسے معاملہ فرمائیں گے، اور جو لوگ اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں گے، اللہ رب العالمین ان سے آخرت میں کیا معاملہ کریں گے۔ بالکل کلیئر اس منظر ہمیں نظر آتا ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت کو جب سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ہدایت کے کئی پہلو ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے، یہ آیت 37 پہلے ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ ذرا انداز دیکھیے کہ یہ گویا یہ کام بڑا ظلم کا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ تعالیٰ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ اب دو چیزیں بڑی نوٹیبل ہیں۔ سب سے پہلے کہ اللہ پر کہ وہ جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف ان کو منسوب کرے۔ بڑی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، موجودہ ماحول میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا عیسائیوں نے کیا کیا، جھوٹ کھڑا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر اس پہ جو انہوں نے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، شرک۔ اچھا، قریش مکہ نے کہا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ تھا۔ اور پھر کچھ لوگوں نے کہا ہم نے تو یہ سب کچھ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا ان چیزوں کو جن کو آپ چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں ہم نے کرتے دیکھا، اور ظاہر اللہ کے حکم سے ہی کر رہے ہوں گے۔ تو جھوٹی بات گھڑ کے اللہ پر اس کا سے منسوب کرنا، یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اور بدعتی جو ہیں، بدعت کیا ہوتی ہے؟ وہ بات جو نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو، اور اس کو ہم گھڑ کے ثواب کے لیے اس کو کرنا شروع کر دیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کا حکم برحق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عین اس کے مطابق جو اللہ سے بتایا، لہٰذا کوئی کام قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص یہ جو بات ہے کہ اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جس نے اپنی بات گھڑ کے اور کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ۔ مثالیں میں نے 3 آپ کو دی ہیں، آج بھی لوگ آپ کو اس طرح کی چیزیں بتائیں گے۔ اچھا، قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہے، سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن بہت ساروں کو تو ہدایت دیتا ہے اور بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ گمراہ کون ہوتے ہیں قرآن سے؟ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ اب بڑے غور سے سنیے، وہ پہلے ایک خود ساختہ بات لے کے اور قرآن میں جاتے ہیں کہ اس کا ثبوت ڈھونڈ لیں کہیں سے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خود ساختہ بات کو قرآن سے ثابت کرنے کے لیے قرآن کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں جو ریلیونٹ نہیں ہوتا، کاٹ کے آگے پیچھے سے، اور کہتے ہیں یہ تو قرآن میں موجود ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہے ان کا
جھوٹ قرآن ایسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لیکن جو لوگ قرآن کی طرف خالصتاً ہدایت کے نقطہ نظر سے آتے ہیں کہ اللہ نے کتاب بھیجی ہے ہدایت کے لیے، اے اللہ مجھے ہدایت پر عطا فرما، اور بڑی خالص نیت سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ اچھا، پہلی بات تو آپ نے دیکھا کہ اس میں کہا گیا کہ اللہ پر جھوٹ باندھے، اور دوسرا او کذب بآیاتہ، یا اللہ تعالیٰ کی آیات جیسے قرآن میں احکامات، تعلیمات، ہدایات ہیں، ان کو جھٹلائے۔ یہ دوسرا قسم کا گناہ بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات برحق، ایبسولوٹ ٹروتھ، اور ان میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں، وہ مکمل اور برحق ہے، لہذا ان کو جھٹلانا جو ہے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ کیوں کہ جب ان کو آپ جھٹلائیں گے تو پھر تو آپ غلط راستوں میں، گمراہیوں پر نکل جائیں گے۔ لہذا دو چیزوں کا بندہ خاص خیال رکھے، ایک کہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی بات گھڑ کے منسوب نہ کرے، اور دوسرا قرآن کریم کی آیات کو کسی درجے میں بھی نہ جھٹلائے۔ وہ برحق ہیں، ان کو حق مان کے ان پر عمل کرے، یہ مومن کا کام ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ حق ہمیں بھیج دیا تاکہ ہم گمراہی سے بچ سکیں اور جنت میں جا سکیں۔ یہ تو تھا پہلا حصہ، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، اور ایسے لوگ اپنے نوشتے تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، اس لیے کہ ان کے سارے کرتوت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں، اور قیامت کے دن ان کا اعمال نامہ ان کے سامنے ہوگا، اور پھر ان کو اس کا حصہ ملے گا جو ان دنیاوں میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، ظلم کیے۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، اب ذرا دیکھیں ان کا منظر کون سا پیش کیا جا رہا ہے، ان کی موت کے وقت ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ کون سے لوگ؟ جنہوں نے دو جرم کیے، ایک اللہ پر جھوٹ باندھا، اور دوسرا اللہ کی برحق آیات کو جھٹلایا۔ ان کے بارے میں فرمایا حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، پھر جب وہ ہمارے بھیجے ہوئے آئیں گے فرشتے ان کے پاس، یتوفونہم، تو وہ ان کی جان جو ہے، ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے، تو وہ ان سے پوچھیں گے، فرشتے کیا پوچھیں گے؟ قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، بتاؤ کہ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، وہ جن کو اللہ کے برابر شریک کرتے تھے، اللہ کے برابر ٹھہراتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ یہ فرشتے ان سے سوال کر رہے ہیں۔ آگے جواب سنیں ذرا، بڑا انٹرسٹنگ۔ قالو، وہ کہیں گے دلو عنا، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، وہ شاہدو، اور گواہی دیں گے، علی انفسہم، خود اپنے اوپر، انہم کانوا کافرین، کہ وہ تو جھوٹے تھے، اپنے جھوٹ کا خود اعتراف کریں گے۔ کس وقت؟ موت کے وقت، جب فرشتے آئیں گے۔ یہ حال شروع ہو جائے گا ان لوگوں کا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، موت کے وقت سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا کلیئر ہے یہاں۔ تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اللہ کے اطاعت گزاری، نبی کریم قرآن و سنت کی مطابق زندگی گزارنے، اور اس قرآن کو برحق مان کر اس کے احکامات کو پر کما حق کہو، جیسے صحابہ اور صحابیات نے عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم اس پہ عمل کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس قدر کھول کے بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، اور ان ظالموں کا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کا انجام موت کے وقت کیا ہوگا، اس کی تفصیل آپ نے سن لی۔ کوئی سوال، کوئی بات کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اگر بات کلیئر ہے تو ذرا آگے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ ان کا منظر ان لوگوں کا کیا ہے جب وہ جہنم میں جاتے ہیں۔ جہنم میں جانے کا منظر دیکھیں، اس کو بالکل ایسا سمجھیں جیسے یہ چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، بالکل یہ برحق ہے، یہ ہوگا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آخرت میں۔ قال، ان سے ہاں اللہ پوچھے گا، ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار،
اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی جہنم میں چلے جاؤ جس طرح تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جنوں انس جا چکے ہیں. اللہ اکبر. تو ہر گروہ چاہے وہ انسانوں کا ہو جو جنوں کا ہو، جس نے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کیا، جنہوں نے جھوٹ بولا، جنہوں نے اللہ کی بات برحق آیات کو جھٹلایا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم سارے کے سارے جو گروہ در گروہ چلو جہنم میں. اچھا اب سنیں جہنم میں ان کا کیا حال ہوگا. یہ باتیں بالکل دیکھیں قرآن کتنا کلیئر ہے سمجھانے میں. اچھا جب یہ جنت میں جہنم میں داخل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کلما دخلت امت لعنت اختہا. ہر گروہ جب جہنم میں جائے گا تو اپنے سے پہلے والے منکرین گروہ کی پر لعنت بھیج رہا ہوگا. اچھا یہ لعنت کیوں بھیج رہے ہوں گے؟ کیونکہ وہ ان کو دیکھ کر گمراہ ہوئے تھے، انہیں کے نقش قدم پہ چلے، رسولوں کی بات نہیں مانی. لہذا اب ہر ایک جو ہے پچھلے آنے والا پہلے پر لعنت بھیج رہا ہے. حتی اذا ادرکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ وہ سب وہاں جمع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور. وہ جہنم میں تو جا چکے ہیں، تو اب وہاں جو جمع ہو کے کیا کرتے ہیں؟ قالت اخراہم، ان کے پچھلے والے کہیں گے لأولاہم، اپنے سے پہلوں کو، یعنی جو پہلے گمراہ ہوئے تھے ان کو، جو بعد میں آنے والے گمراہ ہوئے وہ ان سے کیا کہیں گے؟ ربنا ہؤلاء اضلونا، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. ہم تو ان کی دیکھا دیکھی، جو پہلے تھے ان کے دیکھا دیکھی ان پر نقش قدم پر چل رہے تھے. تو اس اب ان کو غصہ آ رہا ہے. وہاں دنیا میں تو انبیاء سے کہتے تھے نا کہ ہم کیا اپنے باپ دادا کے کام کو چھوڑ دیں، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہؤلاء اضلونا، یہ جو پہلے لوگ تھے نا ہم سے، یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. فاتہم عذاب ضعف من النار، ان کو آگ کا دگنا عذاب دے. یعنی اب وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ خود گمراہ ہوئے اس کا عذاب، اور دوسرا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو دوہرا عذاب دے. رب العالمین فرمائیں گے قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لکل ضعف، دونوں ساری ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے. وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم اس بات کو جانتے نہیں، تم سمجھتے نہیں ہو. عذاب دونوں کو دگنا ملے گا. کیوں؟ تم نہ خود گمراہ ہوئے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کیا. ایک تو یہ جرم، دوسرا سب سے بڑا جرم کہ اللہ کے انبیاء اور کتابوں کو تم نے انکار کیا. تو آپ دیکھیں کہ آخرت کا یہ مناظر ہمارے سامنے رکھ کے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ اس دن کو خیال رکھو جس دن آپ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، اور جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. یہ مشرکوں کے ساتھ معاملے کی اللہ تعالیٰ نے تفصیلات بتا دی. کوئی سوال، کوئی بات کلیئر نہ ہو آئی ہوئی ہو آیت 37 اور 38 میں. سر السلام علیکم سر. سر اس کا مطلب ہے کہ وہ پہچان جائیں گے اپنے وہ جن گمراہ کرنے والے لوگوں کو جہنم میں، اور پھر وہ کہہ دیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تاکہ وہ ہاتھ پکڑ کے تو نہیں نا شیطان بھی کہتا کہ آؤ میرے پیچھے لگو. دیکھیے بات سنیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پہچان، ہر ایک پہچان لے گا. وہاں جو لوگ جن کے پیچھے وہ چلے تھے ان کو کیسے نہیں پہچانیں گے؟ دو اکٹھے ہو گئے سب دونوں جہنم میں، نمبر ایک. نمبر دو، اس ایک طرف ان کے وہ جھوٹے آباء و اجداد تھے یا پہلے نسلیں تھیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور کتب تھیں جو ان کے سامنے پیش کی گئیں. تو انہوں نے دنیا میں اس بات کو ترجیح دی کہ وہ ان کے پیچھے چلیں، نہ کہ حق کے پیچھے جو اللہ نے ان کے لیے طرف بھیجا تھا. یہ تھا ان کا معاملہ. لیکن وہ خوب پہچانیں گے. کیوں؟ دنیا میں ان کے ذریعے گمراہ ہوئے، ان کو انہوں نے بہت کچھ سمجھا. بات کلیئر ہے؟ جی جی سر جزاک اللہ. اب ذرا ان مناظر کو دیکھتے جائیے. آیت 39 میں دیکھیں، وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا اب یہاں آ رہی ہے. وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، ان کے جو پہلے جہنم میں جائیں گے نا وہ بعد میں آنے والوں سے کہیں گے
फमा कान लकुम अलैना मिन फद, तुमको हम पर कौन सी फजीलत हालत हासिल थी। फजूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकसिबून, अपनी कमाई के नतीजे में अजाब का मजा चखो। तो वो जिन्होंने इत्तिबा किया, जिन्होंने पैरवी की, उनके जवाब में पैरवी जिनसे की पैरवी करते रहे वो बता कह रहे हैं कि भाई हमें क्यों दोहरा साहब मिले, तो तुम्हें कौन सी फजीलत है, तुमने भी वही किया जो हमने किया है, लिहाजा और चखो मजा अजाब का, जहन्नम के अजाब का। ये डायलॉग तक हमें सुनाए जा रहे हैं, समझाया जा रहा है कि वहां कितनी अजियतनाक सूरत हाल होगी। इस दुनिया में अपने आप को जिम्मेदार समझो, उस दिन की तैयारी करो। ये इसलिए ये आयत यहाँ बयान की गई, ये मनाजर जो हमें वाक़तन वहाँ बरहक पेश आएंगे, उनको अल्लाह ताला ने यहाँ बयान फरमा दिया ताकि हम इनसे हिदायत हासिल करें, इबरत हासिल करें। अच्छा, अब देखें आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयत को झुठलाया, अल्लाह के अहकामात की मुखालफत की, लोगों को बुराइयों की तरफ राग़ब किया, नबिया और दावत देने वालों के खिलाफ हज़रा सराई की, तो उनको कहा जा रहा है कि इन्होंने इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, नंबर एक, उन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार झुठलाया, वस्तकबरू अनहा, और उनके मुकाबले में तकब्बुर किया। देखें ना, वो असल हक था, वो ऐन हक था, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ था, जब उसको उन्होंने झुठलाया तो इससे क्यों झुठलाया, उनको घटिया जाना, यह है तकब्बुर, कि अल्लाह ताला की बात को जो बर हक, जो ऐन हक के मुताबिक थी, उसको गलत नाउजुबिल्ला समझा, और फिर अपने जो भी उनके गलत नजरियात थे उन पर जिंदगी गुजारी। तो इसको तकब्बुर कहते हैं कि नाउजुबिल्ला कुरान और सुन्नत को हेच समझना और फिर अपने बनाए हुए तरीकों पर चलना। बिल्कुल यही काम हमने किया है पाकिस्तान में। अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पीछे फेंक कर, पसे पुश डालकर, हमने वही कुछ किया जो गुमराह कौमें करती हैं। और आज नतीजा दुनिया में भी देख लें, और ये लोग जो इन्होंने झुठलाया, जिन्होंने ताहूत की पैरवी में कौम, खुद भी चले कौम को भी चलाया, उनका अंजाम बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा यहाँ इन लोगों का होगा। कुरान हमें बार बार झंझोड़ झंझोड़ के कह रहा है कि अल्लाह के बरहक हक कुरान के मुताबिक जिंदगियों को ढालो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, जो ऐन अल्लाह का पसंदीदा तरीका है, उसके मुताबिक अमल करो। ये है वो पैगाम जो कुरान की एक एक आयत हमें दे रही। इन अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, नंबर एक, बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयत को झुठलाया। नंबर दो, वस्तकबरू अनहा, और उनके मुकाबले में तकब्बुर किया। ला तफत्तहु लहुम अब्वाबुस समाए, उनके लिए आसमान के दरवाजे हरगिज ना खोले जाएंगे। वला यदखुलून अल जन्नह, और ना वो जन्नत में दाखिल होंगे। क्या प्यारी मिसाल आगे अल्लाह ने दी है। जन्नत में वो कब दाखिल होंगे, हत्ता, यहां तक, यलजल जमल मिन फी सम्मिल खियात, के ऊंट, जिस तरह ऊंट के सुई के नाके से गुजरना नामुमकिन है, नहीं गुजर सकता, इसी तरह ये लोग भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। जरा मिसाल देखिए कि सुई का नाका कितना तंग होता है, और उसमें से ऊंट क्या गुजर सकता है, सवाल ही नहीं पैदा। इतना बड़ा असीम जुस्सा जानवर जो है, बिल्कुल जिस तरह ये नामुमकिन है, इनका भी जन्नत में दाखिला नामुमकिन है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरह खोल खोल के हमारे सामने रख रहे हैं। वकज़ालिक नज्ज़िल मुजरिमीन, और हम जराम पेशा लोगों को इसी तरह
بدلہ دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کس آیت میں کس طرح بتایا کہ مکذبین اللہ کی آیات کے جو جھٹلانے والے ہیں، جو تکبر کرنے والے ہیں، ان کا داخلہ جنت میں بالکل محال ہوگا۔ جس طرح یہ ممکن نہیں کہ ایک اونٹ گزر جائے سوئی کے ناکے سے، بالکل اسی طرح ان کا بھی جنت میں داخلہ ناممکن ہوگا۔ تو انسان اپنے اعمال کو ٹھیک کرے، اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق بنائے۔ آپ نے دیکھا کتنے زبردست مثالوں سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو واضح کر رہے ہیں، سزا اور جزا کو۔ تو آپ نے دیکھا کہ جنت میں داخلہ ہو یا ان کے وہاں ڈائلاگ ہوں یا ان کی صورتحال ہو، کس قدر کلیئرلی بتا دی گئی ہے۔ آیت 41 میں بتایا، ذرا دوزخ کے عذاب کی ہمگیری دیکھیں۔ سر پلیز ایکسکیوز می سر، یعنی کہ اس میں جنت آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بد روح یعنی ایسے لوگوں کی روحیں جب اوپر جانے لگیں گی تو پھر سجین میں پھینک دی جائیں گی، تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں ہاں، گے۔ اچھا کیا آپ نے، اس کی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ نے بات کی ہے لیکن یہ مکمل بات یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کی روح کو فرشتے لے کے آسمانوں پر جاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے فیصلہ لیں۔ نیک روحوں کے لیے بڑے نیک فرشتے آتے ہیں اور وہ ان کی جان بڑے آرام سے نکال کے اس کو ایک مخمل کا کپڑا ان کے پاس ہوتا ہے، اس میں لپیٹ کر اوپر لے جاتے ہیں۔ ساتوں آسمانوں پر ان کا ہر آسمان پر استقبال ہوتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین کے حضور اس کو فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو علیین اونچے مقام میں رکھ دو۔ یہ معاملہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ۔ اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی فرشتے بڑے سخت قسم کے فرشتے آتے ہیں اور بڑی ان کی روح کھینچتے ہیں، بڑی مشکل سے روح جان کنی کا عالم ہوتا ہے، اور اس روح کو نکال کر وہ ایک بہت گندے سے کپڑے میں لپیٹ کر جب اوپر جاتے ہیں تو ہر آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو جہنم اس میں سجین میں رکھ دو۔ یہ ہے اس کا حدیث سے اس کی تشریح۔ بات کلیئر ہے؟ سر اللہ تعالیٰ نے کتنی اہم مثال دے کر ان لوگوں کو سمجھایا کہ ابھی بھی سمجھ جاؤ کہ جس طرح اونٹ کے ناکے یہ اونٹ ہم سب سوئی کو کے ناکے۔ سمجھایا ہے، یہ مت کہیں جی کہ ان کو سمجھایا ہے۔ قرآن ہر ایک کے لیے نصیحت ہے۔ جی جی سر، قرآن سب جزاک سے اللہ۔ پہلے آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہے۔ یہ بات جب ہم کہتے ہیں نا فلاں کو ان کو سمجھایا ہے، قرآن ہر قاری کو یہ سمجھا رہا ہے۔ پھر ہم تو الگ ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ ذکرکم، اس قرآن میں خود تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، اتنی سی بات نہیں سمجھتے ہو؟ سر آپ نے جو ابھی یہ روحوں کا بیان کیا ہے، سر یہ کسی ایک حدیث میں ہے یا مختلف حدیثوں میں ہے؟ یہ اس مضمون پہ کئی حدیثیں ہیں۔ اچھا، ٹھیک ٹھیک سر، شکریہ۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 41 میں۔ لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا، ومن فوقہم غواشن، اور جہنم ہی کا اوڑھنا ہوگا۔ بچھونا بھی جہنم اور اوڑھنا بھی جہنم۔ آپ ذرا دیکھیں کیا خوفناک صورتحال ہے۔ اللہ تعالی ہم سے بچائے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، بڑی غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ ہم دنیا کی کامیابیوں میں مصروف ہیں اور اس کو بھولی ہوئے اصل کامیابی کو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کی ہولناک صورتحال ہوگی، نیچے بھی بستر بھی جہاں آگ کا اور اوپر سے بھی آگ۔
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. یہ انجام ہوگا ظالموں کا. کاش دنیا میں یہ ظالم اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ ہوگا وہ ہولناک اور خوفناک انجام. لیکن ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. پڑھتے ہیں تو ثواب کے لیے، سمجھتے نہیں ہیں، تو عمل نہیں کرتے، اور نتیجہ یہ ہے کہ یہی قرآن قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑا ہوگا. اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف دعویٰ دائر کریں گے. رب العالمین کی عدالت، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ایک مہجورہ کے معنی ہے کہ انہوں نے اس کو نشان تضحیک، ہنسی مذاق کی بات بنا لی. دوسرا یہ کہ انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. آج بالکل پاکستان میں مجموعی صورتحال یہ ہے. کالجوں اور یونیورسٹیوں میں 14 سال 18 سال پتہ نہیں زندگیاں گزار دیں گے، لیکن وہ ساری انفارمیشن جو پوری زندگی ہم حاصل کرتے ہیں وہ زندگی کے چند دنوں کے لیے ہے. اصل علم جو ہر مومن اور مرد پر عورت پر فرض ہے وہ قرآن و سنت کا علم فرض ہے. نہ صرف علم فرض ہے، اس پر عمل بھی فرض ہے. یہ تھی سر میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں، میں سوچ رہی تھی کہ ہم جو زندگی میں یہ عمل کر رہے ہیں تو کتنا غیر محسوس طریقے سے ہم اثر انداز ہو رہے ہیں دوسروں پہ بھی. تو ہمیں کتنا اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کا بھی مطلب حساب دینا ہوگا کہ ہم نے کیا اثرات اس دنیا میں چھوڑے. ڈاکٹر صاحب صرف یہی نہیں، یہ اثرات بھی پھر وہاں ہم پہنچیں گے. بدلے میں جو برے اثرات، اگر کسی نے سینما قائم کیا ہے، کس نے کوئی گندا کام کیا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں اس اثرات کا بھی جواب دہ وہ ہوگا. قرآن جو ہے نا وہ انسان کو انتہائی ذمہ دار زندگی، یہ سارے حقوق العباد ہیں، اور ان حقوق العباد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے حقوق تو نماز روزہ کوئی رہ گئے تو شاید معاف کر دوں، یہ میں معاف نہیں کروں گا جو آپ نے ظلم انسانوں کے ساتھ کیا ہے، اور اس کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. لہٰذا یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم ہر عمل کا کوئی نہ کوئی اثر ہے. برائی کا اپنا اثر ہے اور نیکی کا اپنا اچھا اثر ہے. نیکی کریں گے، اسی لیے قرآن نے ایک اصول بیان کیا ہے سورہ مائدہ میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی. سبحان اللہ، تم ایک دوسرے سے تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون مت کرو. بڑا کلیئر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. اب یہ ایک اصول ہے جس پہ مومن اپنی زندگی گزارے گا. آپ یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی بالکل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہے، انسان اس کے پیچھے چل رہا ہے. قیامت کے دن وہ اسی کی پارٹی کے ساتھ جہنم میں جائے گا. مومن کو تو ایک ہی چیز کی اتباع کرنی ہے، وہ ہے قرآن و سنت. اگر اس سے ہٹے گا پھر جس کسی کی اتباع کرے گا وہ گمراہی ہوگی. آج ہم اس بات کو بالکل خاطر میں ہی نہیں لاتے. بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ. جی سر. اچھا اب ذرا دیکھیں قرآن کا کمال دیکھیں. وہ ساری بات کس کی تھی؟ وہ ظالموں کی، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، شرک کرتے تھے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ظالم تھے. ان کی ساری تفصیل انجام بتا دیا. اب قرآن وہاں وہ کس لیے بتایا کہ ہم اس سے عبرت پکڑیں اور ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جو جہنم میں لے جائے گا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے ان کے کیا مزے اور کیا وارے نعرے ہوں گے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کریں گے، لا نکلف نفسا الا وسعها، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں.
سبحان اللہ، کتنا اللہ کا اصول جو ہے انصاف پر مبنی ہے کہ جو جس کی استطاعت ہے نا اسی کے مطابق وہ مسئول ہوگا، اسے سوال کیا جائے گا۔ غریب ہے تو اس نے نہیں دی، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھے گا۔ ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ نے وافر دولت دی ہے اور دی بھی آزمائش کے لیے ہے، اس نے امانت اس کو نہیں سمجھا، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کیا، وہ پکڑا جائے گا۔ اس کی وسعت تھی، اللہ نے اس کو وسعت دی تھی۔ یہ ہر نیکی کا یہی حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک عمل کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بس اب ثواب کے لیے پڑھتے ہیں نا، ذرا سوچیں کہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ دنیا میں کسی چیز کو ہمیشہ کی حاصل نہیں ہے، بتائیں مجھے ہے کوئی چیز؟ ہرگز نہیں ہے۔ اگر ہمیشہ کی حاصل ہے تو اہل جنت کو نعمتیں بھی لا زوال اور بے شمار، اور ان کو استعمال کرنے کے لیے بھی ایک بڑا دائمی وقت۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے لوگوں بیچاروں نے بڑی مشکلوں سے ایک مکان حلال میں بنایا، اور جب مکان مکمل ہوا تو ان کی موت آ گئی، وہ اس میں ایک دن بھی نہیں رہ سکے۔ یہ ہے دنیا، اور یہ ہے اس کا عارضی پن، کتنی ٹیمپریری ہے۔ وہاں جو مملکت آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں دیں گے وہ آپ کی ہمیشہ کے لیے ہے، اس سے مزے اڑائیں۔ کاش کاش انسان اپنی اس عقل کو اللہ کے تابع کر کے اللہ کے حکم کے مطابق گزارتا، دنیا بھی بڑی آسان ہو جاتی۔ وہ دنیا میں ایسے اچھے اثرات چھوڑ کے جاتا کہ جنت میں جانے کے بعد بھی اس کو ان کی صدقہ جاریہ کے طور پر اس کے درجات بلند ہوتے رہتے۔ اس لیے بہت اچھی طرح سمجھ سوچ کر زندگی گزاریں۔ اللہ کے یہ برحق قرآن و سنت جو ہے یہی ہمارا لائحہ عمل ہونا چاہیے۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، اب آیت نمبر 43 پہ چلیے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ من غل تجری من غل، یہاں تک رک جاتے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ من غل، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے۔ ذرا سوچئے، جنت میں ہر ایک دوسرے سے بالکل راضی، اور دنیا میں اگر کوئی مخالفت کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف کوئی کینہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے، آپس میں دل صاف کھلے اور دوستیاں۔ کیسا ماحول ہوگا سوچیں ذرا۔ یہ دنیا دیکھیں اور وہ آخرت دیکھیں، جنت کا ماحول دیکھیں۔ یہ رب العالمین جن لوگوں کے دنیا میں کوئی اختلافات رہے ہوں گے وہ اللہ دور فرما دیں گے، اور وہ جنت میں اس طرح رہیں گے جیسے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ بھائی بھی کیسے؟ جنتی، جن کے دل میں کوئی برائی کبھی آئے گی ہی نہیں جنت میں۔ اور اس دائمی زندگی کے لیے کیا انسان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے چند روزہ زندگی میں؟ بھرپور کوشش کرنی چاہیے سر۔ بے شک بے شک، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں ڈالنا چاہیے۔ قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ ہم قرآن کو ان مناظر کو کبھی اپنے ذہنوں میں بٹھاتے نہیں ہیں نا۔ اللہ کہتا ہے یہ سابقون ہیں، یہ نیکی میں جلدی کرتے ہیں۔ ادھر نیکی سامنے آئی وہ چھوٹا فٹ کر لیتے ہیں، دوسرے کو موقع نہ مل جائے۔ وہ نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ ہے جنتی کی نشانی۔ اچھا، اب سنیں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وما ونزعنا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتہم الانہار، اور پھر ان کے دلوں سے کدورت نکال کے اور ان کو اس جنت میں داخل کر دیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب سنیں وہاں بندے کے جذبات کیا ہے، ذرا دیکھیں نا، ذرا اس ماحول میں جائیں نا آپ، پھر اپنے آپ کو وہاں کھڑے کر کے دیکھیں۔ یہ مومن جو دنیا میں اس طرح زندگی گزار رہا تھا نا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے الفاظ سنیں۔ وقال الحمد للہ الذی، وہ کہے گا ساری تعریفیں، سارے شکر اس اللہ کے لیے ہیں، الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں یہ ہدایت بخشی۔ وہاں بھی وہ اگر دنیا میں ہدایت پر چلا ہے تو وہ اس کا اپنے ذمے کوئی وہ نہیں لے رہا بڑائی، وہ کہتا ہے میرے رب کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس ہدایت پر چلایا۔ اس نے کوششیں کی، اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں جنت میں اس لیے دے رہا ہوں کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، اور وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی تھی۔ یہ اس کا فضل و کرم ہوا کہ ہم نے اس سے دعائیں کی، کوشش کی، اور اس نے قبول کر لیا اور ہمیں ہدایت مل گئی، جس کی وجہ سے آج ہم اس جنت میں موجود ہیں۔ یہ مومن کے شکر کے جذبات ذرا دیکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر کیا وہاں کہہ رہے ہیں، سنیں غور، لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، یہ اللہ کے رسول بالکل حق لے کے آئے۔ اعتراف وہاں کہ یہ ہدایت اس اللہ نے رسولوں کے ذریعے بھیجی اور یہ رسول بالکل حق لے کے آئے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر، یہ کس کی ندا آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا، یہ تو ان کی آواز ہے۔ رب کیا فرماتے ہیں، ذرا سنیں کیا جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو وہ کر رہا ہے، ان کی قدر کر رہا ہے۔ وَنُودُ، اور اس وقت ندا آئے گی، آواز آئے گی، ان تلکم الجنت، جنت اورثتموہا بما کنتم تعملون، کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ یہ اعتراف ہے رب العالمین کی طرف سے، کتنا قدردان ہے کہ ان کے ان اعمال کو، جن کی توفیق اس نے دی تھی ان لوگوں کو، ان اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ جنت تو میں نے تمہیں اعمال کے نتیجے میں دی ہے، جو اچھے اعمال تم کرتے رہے۔ اے اللہ، اللہم اجعلنا منہم، پروردگار ہم میں بھی ان میں سے کر دینا۔ آمین ثم آمین۔ آیت 43 کا کوئی چیز جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی کامنٹ ہو، ورنہ آگے چلیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ جو غلن ہے، کجی، تھوڑا سا اس کا بھی کر دیں کہ کس طرح سینوں کو صاف کر دیا جائے گا۔ یہ آپ کو کرنا نہیں ہے، آپ کا دنیا میں تھوڑا بہت کوئی دلوں میں کجی تھی کسی وجہ سے، کسی مومن سے، وہ بھی جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اعمال کی وجہ سے چلا گیا، آپ بھی چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اس کجی کو جو دل میں ہے وہ دور کر دیں گے، آپ ایک دوسرے راضی محبت کرنے والے بن جائیں گے، بجائے اس کے کہ اس کجی کی وجہ سے وہاں جنت میں کوئی آپ کے تعلقات میں خرابی واقع ہو۔ اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود اس کجی کو جو دل میں آپ کا کوئی کسی کے خلاف کوئی ایسی بات تھی یا اس کے دل میں تھی، وہ اللہ دور کر دے گا۔ یہ خود اللہ رب العالمین کریں گے۔ بات کلیئر ہے؟ جنت میں جب داخلہ ہوگا تو دلوں کو بالکل اللہ پاک صاف کر دیں گے تاکہ جنت کے ماحول کو ہم انجوائے کر سکیں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جی شکریہ۔
اچھا اب سنیں ذرا بات، قرآن پورے بات کو آخر تک کلیئر کرتا ہے۔ آیت 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جنت کے دو لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، یعنی وہاں آپ دیکھیں کہ کس قدر کمیونیکیشن جو ہے، ادھر ایک جہنم میں بندہ ہے، ادھر جنت دور جنت میں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کس قدر ایک دوسرے سے سننے اور ایکسیس کی وہاں صورتحال ہوگی، ذرا اس کو اندازہ کریں۔ اور نادا، اور پکاریں گے اصحاب الجنہ اصحاب النار، جنت والے دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، تو جنت والے کہہ رہے ہیں ہم نے تو جو رب نے ہم سے وعدہ کیا وہ بالکل ہم نے حق پایا۔ کیا کہ اللہ نے ہم سے کہا کہ یہ اعمال کرو جنت میں جاؤ گے، ہم نے وہ اعمال کیے، ہم نے آج جنت میں ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ کتنا حق، ہمیں پتہ چلا کہ حق تھا۔ یہ تو کون کہہ رہے ہیں؟ اہل جنت، اور وہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جہنم والوں سے۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا ہے؟ کیا مطلب کہ جب تم نے یہاں دنیا میں گمراہیاں کی تو تمہیں کیا اللہ نے جہنم میں نہیں بھیجا؟ کیا یہ اللہ کا وعدہ تم نے سچا نہیں پایا؟ قالو، تو وہ کہیں گے، قالو لہم، وہ ان جنتیوں سے کہیں گے فَأَذَّن مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو ایک پکارنے والا ان کے درمیان سے پکارے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ کیا مطلب ہے کہ وہاں بھی اب دیکھیں جنتیوں کے ساتھ سلوک دیکھیں، جنت کے معاملات جنتیوں سے دیکھیں، اور جہنمیوں کو کس طرح وہاں جہنم میں، اور پھر ان پر لعنتیں بھی ہو رہی ہیں اس کے اوپر، کہ اللہ کا غضب کس وجہ سے؟ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ ظالم کون تھے؟ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، وَيَبْغُونَ عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا، کتنا بڑا نام میں نہیں لیتا، ٹی وی اور ریڈیو پہ بیٹھ کے یہ نام و نہاد مسلمان کہتے ہیں کہ یہ دین جو ہے، یہ دین سے ہم باز آئے، یہ دین جو ہے یہ انسانوں کی ہدایت کے بجائے نعوذ باللہ ان کو پستیوں میں دھکیلتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ شیطان انسان جو اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا کر اور اس کے نیکی کرتے تو اس کے انعام کے برحق کے حقدار ہوتے، وہ اپنی برائی کی وجہ سے کس طرح اللہ کے دین کو گھٹیا کہہ رہے ہیں، خود بھی رکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور کجی یہ تلاش کرتے ہیں کہ وہ برحق دین کو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ٹھیک نہیں۔ تو دو کام، الذین یصدون عن سبیل اللہ، کہ وہ نمبر ایک وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، نمبر دو وَيَبْغُونَ عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش یا ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ بِالْكَافِرُونَ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ یہ دو کام انہوں نے دنیا میں کیوں کیے بھلا؟ کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا اور اس میں کجی تلاش کی، وجہ کیا تھی؟ تاکہ سر جہنم کا راستہ ان کے لیے ہموار کرنے۔ سر وہ آخرت کے منکر تھے نا، آخرت کے منکر تھے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ سارے کام انہوں نے، اگر وہ آخرت کا یقین رکھتے تو یہ کام ہرگز نہ کرتے۔ یہ آخرت ہی تو میں ان کو ساتھ اپنے سمت پیش آ رہا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے پیش آ رہا ہے کہ دنیا میں انہوں نے آخرت کا انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی یوم حساب ہے، انہوں نے کہا نہیں۔ اب وہ اسی سے گزر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ وہاں مان رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں جب انبیاء آئے، کتابیں آئیں، انہوں نے کوششیں کی، انہوں نے اس کو
नाउज़ु बिल्लाह हकारत से देखा, उसके खिलाफ काम किए, गुमराहियां अख्तियार की। किस तरह कुरान खोल खोल के हमारे सामने वहां की रख रहा है हालात और वाकयात। अच्छा, अब एक और मंजर कुरान हमारे सामने रख रहा है, बड़ा ही मजे का। आराफ एक ऐसी जगह है जो ऊंची जगह है, और उस पे जो लोग खड़े हैं वो जहन्नमियों को भी देख रहे हैं, दोस्तियों को भी, और जन्नत वालों को भी देख रहे हैं। ऐसे मुकाम पर खड़े हैं, और वहां अल्लाह ताला ने उनको इसलिए खड़ा किया है ताकि वो हैं तो जन्नत में जाने वाले, लेकिन दोनों मंजर देख लें। वो ये बिल्कुल आप वहां ये सब हम देखेंगे। ये इसलिए दिखाया जा रहा है मंजर कि देखो ये जन्नत वाले किस हौलनाक अजियतों में मुब्तला हैं, वो ये जन्नत वाले कैसे मजे कर रहे हैं, ताकि हमें जन्नत को हासिल करने की हमारे अंदर तलब और तड़प बढ़े, और जहन्नम से बचने के लिए हम पूरा जोर लगाएं। अब जरा मंजर को देखिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 46, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व बैनहुमा हिजाब, और इन दोनों के दरमियान एक दीवार होगी, एक पर्दा होगा, एक ओट होगी। वअलल आराफ रिजालुन, और बुलंदी पर कुछ लोग होंगे, मर्द होंगे, यारफून कुल्लुम बिसीमाहुम, वो जन्नतियों और जहन्नम को दोनों को पहचानेंगे। किससे? वो अपने उनको पहचान लेंगे कि जन्नती हैं, जहन्नमी हैं। वैसे भी आप पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी जब उनके जहन्नमियों का हालत ज़ार देखेंगे, तो ये दोनों को पहचान लेंगे। वनादू अस्हाबुल जन्नह, तो सबसे पहले वो किसको पुकारेंगे? जन्नतियों को। अन सलामुन अलैकुम, आप पर सलामती हो। कितना बड़ा उनको जो है वो उन पर सलामती हो, कैसी दुआएं दे रहे हैं उनके हाल को देख के, उनको अल्लाह की रहमतों में देखकर। लम यदखुलूहा, ये जो आराफ पर लोग हैं ना, जब जन्नत में दाखिल नहीं हुए, वहुम यतमाऊन, और वो उम्मीदवार हैं कि अल्लाह ताला उनको दाखिल करेगा। तो जन्नतियों को देख के खुश हो जाते हैं और उनको सलाम करते हैं। अच्छा, सूरह अबस में अल्लाह ताला एक लिखें, सूरह अबस की आयत 38 ता 41, जन्नतियों के बारे में अल्लाह ताला फरमाए, वजूह यौमइज़िन मुस्फर्रा, यानी अस्हाबुल आराफ वो लोग होंगे कि जिनके चेहरे चमक रहे होंगे, ज़ाहिकतुन, खुशी से हंस रहे होंगे, मुस्तबशिरा, और उनको बशारतें होंगी। ये तो जब बताया ना जन्नत का हाल। और दोज़ख पर वजूह यौमइज़िन अलैहा ग़बरा, और कुछ चेहरे ऐसे होंगे जिन पर गुबार आलूद होंगे। तरहकुहा कतरा, और उनको स्याही ढांप रही होगी। ये है दोनों का वहाँ जन्नतियों के चेहरे ये ऐसे होंगे और जहन्नमियों के चेहरे ऐसे होंगे। कुरान ने कई जगह इसको कंपेयर किया है, मैंने आपको सिर्फ एक सूरह अब्स की आयत 38 से 41 बताई। अच्छा, ये तो था ना मामला कि वो आराफ वालों ने जन्नत वालों को देखा, उनको सलाम किया। और अब आइए कि अब ये जन्नत वाले आयत 47 में, वइज़ा सुरिफत तो अबसारुहुम तिल्का अस्हाबुन नार, जब उनकी आंखें फिरेंगी और वो किसको देखेंगे? जहन्नमियों को। तो उनकी निगाहें दोज़ख वालों की तरफ फिरेंगी, तो वो कहेंगे, कालू, वो कहेंगे, रब्बना ला तजअलना माल कौमिज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह हमें जालिम कौम के में शामिल ना कीजियो। जालिमों का अंजाम जब देखा ना, तो क्या दुआ मांग रहे हैं आप देखें, वहां उनको सलाम कर रहे हैं खुशी से। यहाँ जो ही उन पर नजर पड़ती है तो उनका हाल देख के कहते हैं, अल्लाह हमें इन जालिमों में से न कर। अच्छा, फिर देखें, अगर कोई सवाल है तो पूछें, वरना आयत 48 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वनादा अस्हाबुल आराफ रिजालन
رجال یعرفون بسیماہم، اور پھر آراف کے لوگ بلندی کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے. قالوا ما اغنی عنکم جمعکم، کیا تمہارے جتھے تمہیں کسی کام نہیں آئے؟ تو اتنی بڑی پارٹی تھی، اتنی میجارٹی میں تھے، اور وہ تمہارے کوئی کام نہیں آئی کہ تمہیں یہاں اس اذیتوں سے، اس عذاب کی، جہنم کے عذاب سے بچا لیتے؟ وہ کچھ تمہارے کام نہیں آئے. وما کنتم تستکبرون، یہ تو تھا نا تمہاری پارٹی یا تمہارے جتھے. دوسرا وما کنتم تستکبرون، اور وہ جو ساز و سامان جو تم نے چھوڑا ہے، جس پر تمہیں غرور و تکبر تھا، وہ بھی تمہارے کچھ کام نہیں آیا، مال و دولت بھی کچھ کام نہیں آیا. یہ ہے بے بسی ان کی جو اہل جہنم ہے. میرے خیال ہے یہاں آج روک دیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے، اور کل سے ہم آیت 49 پر انشاءاللہ چلیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ سارے مناظر جنت کے، دوزخ کے، پھر آراف والوں سے ان کے ڈائلاگ جو ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیں واضح کر رہی ہیں کہ انجام کار جو ہے وہ یہ یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے. چائس تمہارا ہے، اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ اس دنیا میں رویہ اختیار کرو تو نیک اختیار کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برا اختیار کرو گے، اللہ کی نافرمانیاں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. اور وہاں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں جنت، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، تاکہ آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ اس جنت میں جگہ دے دے جو اس نے اپنے نیک لوگوں کے لیے تیار کی ہے. اور اللہ ہمیں ہر اس جہنم کے کسی بھی پہلو سے بچائے جو انسانوں کو ذلیل اور رسوا کرے گا. آمین یا رب العالمین. کوئی سر ایک سوال؟ کویشچن، یس جی سر جی ایک کویشچن تھا کہ یہ سر یہ دو بار رجالن کا لفظ استعمال ہوا ہے، رجال، جی. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا آپ ایک بات سنیں، یہ آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ ایک خاص مقام کی بات ہے، اور وہاں مردوں کو کھڑا کرنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ عورتیں بھی وہاں کھڑی ہوں. ایک منظر ہمارے سامنے بالکل، اور وہ منظر میں اگر عورتیں ہوتی، وہ جنتی عورتیں جنت میں ہیں، دوسری جہنم میں ہیں. لیکن یہاں آراف رجالوں کا ذکر اس لیے آیا ہے تاکہ یہ بات انسانوں کے سامنے پوری طرح کھل کے آ جائے کہ یہ جہنمیوں کا حشر ہے، یہ جنتیوں کا حشر ہے. اور وہاں صرف مردوں کا ذکر اس لیے آیا ہے تاکہ یہ اپنی اس تصویر کو پوری طرح ذہن نشین کر لیں. اور خواتین اپنی اپنی جگہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرما دی ہے کہ عورتوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ اور مردوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ برابر ملے گا. یہاں دونوں برابر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات کلیئر ہے؟ جی سر جزاک اللہ. سر یہ 48 آیت کو ذرا پھر ڈیٹیل سے ذرا بتا دیں پلیز. 48 جی دیکھیں، وہ جو بلندی پہ کھڑے لوگ ہیں وہ جب جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو جہنمی کیوں جہنم میں پہنچے ہیں؟ وہ تو اپنے جتھوں پر ناز تھا ان کو کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ساتھ تو دیکھیں یہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سنیرہ اور یہ خواتین جو نوکر ہیں وہ ہیں، اور یہ دیکھیں ساتھی ابو جہل کے، یہ ابو لہب کے ساتھی دیکھیں مکہ کے سردار ہیں. تو اب وہ وہاں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی وہ کہاں ہیں تمہارے جو بڑے بڑے ساتھی تھے جن پہ تم ناز کر کے اللہ کے رسول کی مخالفتیں کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ؟ کچھ کام آئے تمہارے نہیں؟ اور وہ جو ان کے پاس ساز و سامان تھے وہ تو دنیا میں بھی کام نہیں آئے. بدر میں ان کو جو 70 قتل ہوئے، تو آخرت میں بھی ان سے سوال کیا جا رہا ہے. یہ ان کو مذاق اڑایا جا رہا ہے
کہ دنیا میں تم نے ان کا مذاق اڑایا، آخرت میں ان سے سوال کر کے اللہ ان کی حیثیتوں کو واضح کر رہے ہیں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ آیت 49 سے کل شروع کریں گے۔ یہی مضمون آگے چل رہا ہے تاکہ ہمیں بڑا کلیئر ہو اللہ تعالیٰ کس طرح جنت اور جہنم کے مناظر سے ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہدایت دے رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ صاحب۔ اللہ خیرن کثیرہ۔